اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ یہ جو آج کا ٹاپک ہے یہ ہے 9th کلاس کے لیے، سبجیکٹ ہے اردو، اور جو آج ہمارا موضوع ہے وہ ہے تنہا انصاری کی حالات زندگی اور ادبی خدمات۔ بچوں، تنہا انصاری کا اصلی نام حسین علی انصاری اور تنہا تخلص تھا۔ اس کا اصلی نام حسین علی انصاری تھا اور یہ جو تنہا ہے یہ اس کا تخلص تھا۔ یہ دلنا بارہمولہ کشمیر میں 4 فروری 1914 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ کہاں پہ پیدا ہوا؟ دلنا بارہمولہ کشمیر میں 4 فروری 1914 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ ان کے والد حسین علی انصاری عربی اور فارسی پر دسترس رکھتے تھے، یعنی وہ عربی اور فارسی اچھی طرح سے جانتے تھے۔ تنہا ابھی 8ویں جماعت میں پڑھتے تھے کہ ان کے باپ کا انتقال ہو گیا، یعنی بہت ہی کم عمر میں اپنے باپ کا انتقال ہو گیا۔ مالی دشواریوں کے باوجود انہوں نے پرائیویٹ طور پر، چونکہ ان کی مالی دشواریاں درپیش تھی، اس کے باوجود انہوں نے پرائیویٹ طور پر BA اور BT کی ڈگریاں حاصل کیں اور محکمہ تعلیم میں مدثر ہو گئے، یعنی استاد کا عہدہ سنبھالا۔ آپ کو بہترین استاد ہونے کے صلے میں، اچھے استاد ہونے کے صلے میں قومی ایوارڈ دیا گیا۔ 22 فروری 1969 عیسوی کو انتقال کر گئے۔ تنہا انصاری 22 فروری 1969 عیسوی کو انتقال کر گئے۔ اردو آپ کی مادری زبان نہیں تھی۔ بچوں، اردو تنہا انصاری کی مادری زبان نہیں تھی، پھر بھی اردو زبان و بیان پر دسترس رکھتے تھے، اچھی طرح سے جانتے تھے۔ اردو کے علاوہ کشمیری میں بھی شعر کہتے تھے۔ ان کی شاعری میں حسن و عشق اور انسان دوستی موجود ہے۔ وہ اچھے شاعر بھی تھے اور نثر نگار بھی۔ وہ اچھے شاعر ہی نہیں تھے بلکہ نثر نگار بھی تھے، یعنی دونوں میں کمال رکھتے تھے۔ شاعر بھی کہتے تھے، شعر بھی کہتے تھے اور نثر بھی لکھتے تھے۔ ان کا اردو شاعری میں انہوں نے شبنمستان اور کشمیری شاعری مجموعہ میں فرات کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ یہ ان کا اردو شاعری مجموعہ شبنمستان اور کشمیری شاعری مجموعہ فرات کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ خاطر احباب ان کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ تعلیم، زبان اور صحیح اردو بولیے، درس و تدریس سے متعلق ان کی 2 عام کتابیں ہیں۔ ان کی 2 مشہور کتابیں جو درس و تدریس سے متعلق ہیں کون سی ہیں؟ تعلیم زبان اور صحیح اردو بولیے، ان کی 2 اہم کتابیں ہیں۔ ان کی شاعری میں کشمیر کی خوبصورتی بھی ملتی ہے۔ انہوں نے جو شاعری کی ہے اس میں کشمیر کی خوبصورتی ملتی ہے۔ بچوں، یہ تھے تنہا انصاری کی حالات زندگی اور ادبی خدمات۔ اب جو اس کی غزل ہے وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ شکریہ۔